فقیر کی بد دعا سے آیا اللہ کا عذاب۔ چچا امن محلے کے سب سے کنجوس آدمی تھے۔ ان کے گھر کوئی مہمان چلا جائے تو بات چیت کے بعد پوچھتے ہیں کہ چائے تو نہیں پئیں گے نا، کیونکہ چائے بہت نقصان دہ ہے۔ ہاں، شربت تھوڑا گرم ہے، چلے گا کیا؟ کیک بسکٹ والی دکان ابھی بند پڑی ہے، کیا کروں؟ سموسے والا تو ابھی تیل گرم کر رہا ہے، ابھی کافی وقت لگے گا، آپ کہاں اتنی دیر بیٹھے رہیں گے؟ بیچارہ مہمان یہ سن کر شرمندہ ہو جاتا۔ ایک دن دوپہر کو کسی فقیر نے ان کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ چچا امن نے دروازہ کھولے بغیر پوچھا کون ہے؟ فقیر بولا، بیٹا مہربانی کرو، مجھے کچھ پیسے دے دو، میرے پاس سبزی ہے، روٹی خرید کر کھا لوں گا۔ چچا امن نے بولا، جاؤ جاؤ دفع ہو جاؤ، نہیں ہے میرے پاس پیسے۔ پتہ نہیں کہاں کہاں سے ایسے بھکاری آ جاتے ہیں مانگنے کے لیے، کھانے سے دل نہیں بھرتا۔ چچا امن نے بیچارے فقیر کو خوب باتیں سنائی۔ فقیر مایوس ہو گیا۔ آخر اس کی زبان سے بد دعا نکلی، اللہ تجھے ہمیشہ کھانے سے دور رکھے، تو بھی کچھ کھا نہ سکے۔ اتنا کہہ کر وہ فقیر وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دن بعد چچا امن کے پیٹ میں شدید درد اٹھا۔ درد اتنا شدید تھا کہ وہ تڑپ اٹھ کر گھر والے ان کو ہاسپٹل لے گئے۔ ہاسپٹل میں چچا امن کے مختلف ٹیسٹ ہوئے۔ آخر پیٹ کے درد کا پتہ چل گیا۔ ڈاکٹروں نے ہدایت کی کہ 15-20 دن تک ہاسپٹل میں ہی رہنا ہوگا تاکہ مکمل علاج کیا جا سکے۔ ہاسپٹل سے جب گھر واپس آئے تو کمزوری سے نڈال تھے، بہت برا حال تھا، کوئی چیز ہضم نہیں ہوتی، دہی بھی کھاتے تو الٹی ہو جاتی۔ ڈاکٹر کے پاس جاتے تو وہ کہتا کہ شاید آپ نے بد پرہیزی کی ہے، ٹیسٹ کرواتے تو سب ٹھیک آتا۔ دوا وقت سے استعمال کرنے کے باوجود طبیعت سنبھلنے میں نہیں آ رہی تھی، رنگ پیلا پڑ گیا تھا، تھوڑا سا کھانے سے بھی الٹی ہو جاتی۔ چچا امن کی راتوں کی نیند اڑ چکی تھی، ان کو موت کا خوف ہونے لگا۔ سوچتے سوچتے انہیں نیند آ گئی۔ خواب میں دیکھا کہ پلاؤ کی دیگ کے پاس بیٹھے ہیں، وہ سب کو چاول بانٹ رہے ہیں۔ صبح اٹھ کر چچا امن نے گھر والوں کو اپنا خواب سنایا تو انہوں نے مشورہ دیا کہ غریبوں کو کھانا کھلاؤ۔ چچا امن نے خیر و باورچی کو بلوایا اور اس سے پوچھا کہ پلاؤ کی 10 کلو کی دیگ پر کتنا خرچہ آ جائے گا۔ باورچی نے خرچ بتایا۔ چچا امن 10 کلو کی دیگ پر ہونے والے خرچ کو سن کر بڑے پریشان ہوئے، لیکن پھر سوچا کہ شاید خیرات کرنے سے میں ٹھیک ہو جاؤں۔ انہوں نے اتوار کی ایک دوپہر کو یہ مشکل پڑاؤ طے کر ہی لیا۔ محلے کے نوجوانوں کی مدد سے محلے والوں اور غریبوں کو کھانا کھلایا۔ چچا امن اب کافی خوش رہنے لگے، لیکن جب اس فقیر کا خیال آیا تو پھر وہی منحوس درد شروع ہو جاتا۔ کئی دن ایسے ہی بیت گئے۔ ایک شام کو کسی فقیر کی آواز آئی، اللہ کے نام پہ دے دو بابا۔ چچا امن بھاگ کر گئے تو دیکھا کہ وہی فقیر کھڑا تھا جس نے انہیں بد دعا دی تھی۔ چچا امن اسے فقیر کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر کے اندر لے گئے۔ فوراً ہی انہوں نے اپنے بڑے لڑکے کو ہوٹل سے کئی قسم کے کھانے لانے کے لیے بھیجا۔ کچھ ہی دیر میں لڑکا ہوٹل سے بہت سے کھانے لے آیا۔ چچا امن اور فقیر نے پیٹ بھر کر ساتھ میں کھانا کھایا۔ جاتے وقت فقیر بہت خوش تھا۔ ایک ہفتہ علاج کے بعد چچا امن مکمل طور پر صحت یاب ہو چکے تھے۔ دھنیہ واد۔ دوستو، اس کہانی سے سیکھنے کو ملتا ہے کہ کسی کو بھی برا بھلا نہ کہیں۔ آپ کے دروازے پر جب کوئی آئے تو اس کو بے عزت نہ کریں، بلکہ اسے خوشی خوشی روانہ کریں۔ تھینک یو، دھنیہ واد۔ دوستو پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔